سب حضرات کو معلوم ہے کہ پاکستان میں ٹرانسجنڈر ایکٹ 2018 پاس ہو چکا تھا. وہ اب الحمدللہ قائد جمعیت حضرت مولانا فضل الرحمان کی کوششوں سے سینٹ میں اس کے خلاف ترمیمی بل پیش کر کے اس کو مسترد کر دیا ہے اور انشاءاللہ وہ مسترد ہو جائے گا. اسی طرح بلوچستان اسمبلی میں بھی اس کے خلاف تحریکی جمع ہو چکی تھی اور اس کو وہاں کالعدم کر دیا گیا ہے. اس کے علاوہ جمعیت علماء اسلام کی ایم پی اے خیبر پختونخوا میں بھی تحریک جمع کرا چکی ہے اور اسی طرح مولانا معاویہ اعظم تاریخ جو پاکستان رائے حق پارٹی کا ممبر ہے وہ بھی پنجاب اسمبلی میں اس کے خلاف قرارداد جمع کر چکا ہے. اور اس کے علاوہ سینیٹر مشتاق احمد صاحب اس کے خلاف توانا آواز بن کر کے اس کے خلاف لڑ رہے ہیں. تو میں یہی بتاؤں گا کہ کیوں علماء اس چیز کی سختی سے رد کر رہا ہے اور اس بل کو روکنے کی کوشش کر رہا ہے. اس کے کئی وجوہات ہیں. اس کی میں نے پہلے بھی ایک اس کے خلاف ویڈیو کی تھی, آپ اس کو بھی دیکھ سکتے ہیں. اس سے بہت سارے راستے کھل سکتے تھے فحاشی اور عریانی کا. ایک یہی تھا کہ جنس تبدیل کروا کے ایک عورت مرد بن کے مرد سے شادی کر سکتا تھا, اور یا ایک مرد اپنا جنس تبدیل کر کے عورت بن کر یعنی مرد کا مرد سے اور عورت کا عورت سے یعنی تعلق قائم کر سکتا تھا. اس کے علاوہ اب یہ مسئلہ کیوں اٹھا؟ یہ جس طرح آپ کو معلوم ہے کہ قطر میں فیفا ورلڈ کپ شروع ہونے والا تھا اور اس میں یہ مسئلہ پیش آیا تھا اور وہاں کے جو وزیر خارجہ تھا اس نے اس کی سختی سے تردید کی تھی اور اس کو رد کر دیا تھا, اور اس پر اس نے پھر سٹینڈ بھی لیا جو کہ خوش آئین بات ہے. اس نے کہا کہ یہ چیزیں انڈیا اور امریکہ وغیرہ میں جائز ہوں گے لیکن ہم اس کی بھرپور طریقے سے رد کرتے ہیں. تو اس سے علماء کو اس لیے بھی تشویش تھی کہ ملک میں فحاشی اور عریانی کو ایک قانونی راستہ مل سکتا تھا. اب بھی تو بہت سارے الحمدللہ ہمارے ملک میں ایسے لوگ موجود ہیں جو اس کو رد کر رہے ہیں, اس کی رد کر رہے ہیں. جس طرح اور یہ ایسا بالکل بھی نہیں کہ ٹرانسجنڈر جو خواجہ سرا ہے ان کے حقوق ہم غصب کر رہے ہیں, یہ بالکل ایسا نہیں. جس طرح آپ کو معلوم ہے کہ نون لیگ کے دور میں حقوق نسواں کے نام سے ایک بل پاس ہوا تھا اور اس پر بھی علماء نے سخت نوٹس لیا تھا اور اس کی بھی ایک نقصانات تھی. یعنی عورت کی آڑ میں ایک بل پاس ہوا اور اس خاندان کو برباد کرنے کے لیے یہ ایک بنیاد بنایا گیا تھا. یعنی وہ ایک بل تھا, وہ بھی الحمدللہ علماء کی جو سیاسی زور تھا اس سے وہ ختم ہوا, اور اس کا نقصان یہی تھا کہ مرد اپنے عورت یعنی بیوی سے بیٹی سے نہیں پوچھ سکتا کہ وہ کدھر گئی کہاں سے آ گئی, ورنہ مرد کو 3 دن یا 3 ماہ کی اور یا قید ہو سکتا تھا. تو اس کا پھر نیگیٹو اثر یہ ہوا کہ کوئی عورت اپنے خاوند کے خلاف شکایت کرتا, وہ جیل ہو جاتا, واپس آ کے اس کو طلاق مل جاتی. یہی ایک خاندانی منصوبہ بندی ہمارے ہاں ہے, خاندانی نظام کو تہس نہس کرنے کا یہ ایک منصوبہ تھا اور وہ الحمدللہ ناکام بنا دیا گیا. اسی طرح خواجہ سراؤ کی آڑ میں اس کو ایک رنگ دیا جا رہا ہے. لیکن میں سب سے پہلے کہہ دوں کہ خواجہ سرا یہ کوئی تیسری مخلوق نہیں, اس کو تیسرا مخلوق بنایا جا رہا ہے. یہ بالکل یعنی اسلام میں اس کا یہی ہے کہ جس خواجہ سرا کا زیادہ تعلق مرد کی طرف ہو تو اس کو مرد شمار کیا جاتا ہے, اور جس کی ان کی جنسیات عورت کی طرف زیادہ مائل ہو تو اس کو عورت شمار کیا جاتا ہے. اور اگر وہ میڈیکلی فٹ ہے تو بالکل شادی بھی کرنے کا وہ حق رکھ سکتا ہے. یعنی اس میں کوئی تقسیم نہیں ہے, اس میں تقسیم پیدا کیا جا رہا ہے, ایسا بالکل بھی نہیں ہے. اور میں آخر میں ایک بات کہہ دوں کہ لوگ کہتے ہیں کہ مغرب عورتوں کو زیادہ حق دیتا ہے, ایسا بالکل بھی نہیں. پہلے آپ دیکھیں کہ ان گوروں کا, ان فرنگیوں کا ایک خاندان ہوا کرتا تھا, بچے ہوتے تھے, شوہر ہسبینڈ وائف ہوا کرتا تھا. اب ایسا نہیں, اب وائف فرینڈ گرل فرینڈ ہوا کرتا ہے, بچے بھی ہوتے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ جب مرد شادی کرتا ہے عورت سے
تو پھر بعد میں طلاق ہو تو وہ مرد کی جائیداد میں سے آدھا حصہ لینے کا حقدار ہو جاتی ہے. تو اس وجہ سے اپنے جائیداد کو بچانے کے لیے یہ شادیاں نہیں کرتے، بس گرل فرینڈ بوائے فرینڈ کی زندگی گزارتے ہیں اور اپنے بچے اپنے ساتھ رکھ کے چلے جاتے ہیں. تو اس سے نقصان کیا ہوا؟ ان کا خاندانی نظام تباہ و برباد ہوا، ان کا خاندانی نظام تہس نہس ہوا. سب سے بڑا نقصان آج آپ دیکھ لیں، ان کا تو نہ کوئی خاندانی نظام ہے، نہ کوئی ان میں جس طرح ہمارے یہاں الحمدللہ ہم کہتے ہیں یہ چاچا ہے، یہ ماما ہے، یہ پھوپھی ہے، یہ پھوپا ہے، یہ وغیرہ وغیرہ، یہ دیور ہے، یہ دیورانی ہے. ان کا یہ ایسا کوئی وہاں پر بھی نہیں ہے. اور ہم کہتے ہیں ساس ہے، سسر ہے. اس خاندانی سسٹم کو تباہ کرنے کے لیے کبھی عورت کا آڑ لیا جاتا ہے اور کبھی خواجہ سراؤ کا آڑ لیا جاتا ہے. اور آخر میں یہ کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب پر رحم کرے، ہمارے ملک پر بھی رحم کرے. ہم ایک اسلامی معاشرے میں رہتے ہیں، اور میں نے آپ کو بتایا کہ جس خواجہ سرا کا زیادہ ان کی جنسیت عورت کی طرف ہو تو عورت شمار، اور جن کی زیادہ رغبت مرد کی طرف ہو وہ مرد ہی شمار کیا جاتا ہے. اگر وہ میڈیکلی فٹ ہے تو وہ شادی بھی اسلامی روح سے کر سکتا ہے. اور باقی رہی ان کا جنازہ ہماری طرح بھی ہوتا ہے، اور قبرستان ہماری ہی قبرستان میں ان کا دفن ہوتا ہے. تو ان چیزوں سے بالکل بچنا چاہیے، ان کی باتوں میں بالکل بھی نہیں آنا چاہیے. اور الحمدللہ علماء کی سیاسی قوت کے ذریعے سے اس بل کو تہس نہس کر دیا گیا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمارا اور آپ کا حامی اور ناصر ہو.